السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد وعلیکم السلام انتہائی عزت اور احترام کے لائق گرامی قدر گرامی منزلت سامعین محترم اور پردے میں بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ احباب نے سورۃ یوسف کے جو مضامین ہیں اس میں ہمارے لیے کیا کیا رہنمائیاں ہیں، کیا کیا اسباق اور دروس ہیں، اس کے بارے میں سننا شروع کیا تھا۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی
اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف کے بھائیوں نے ایک مکمل طے شدہ منصوبے کے مطابق حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور بعد میں والد کو تسلی دینے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا کام رونا شروع کیا۔ تاریخ میں قاضی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جب لوگ اپنا کیس لے کے آتے ہیں، جو آدمی پہلی فرصت میں آ کے رونا شروع کر دے میرے نزدیک وہ جھوٹا ہے، اور اکثر جب اس کی تحقیق کی گئی تو یہی نتیجہ نکلا، کیونکہ یوسف کے بھائی بھی جرم کرنے کے بعد روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا، قافلہ آیا اور وہ حضرت یوسف کو لے گیا اور مصر کے بازاروں میں جا کے انہوں نے بیچ دیا۔ حضرت یوسف کی خریداری کرنے والا مصر کا حکمران تھا، عزیز مصر اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس کو ایک اچھی جگہ اپنے ہاں دو، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی اولاد کا درجہ دے دیں گے، بیٹا بن جائے گا۔ لے پالک جسے کہا جاتا ہے، منہ بولا بیٹا۔ اب یہ اپنی طرف سے تو خرید کے لے کے آیا ہے اور جگہ بھی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جگہ دینے والا کوئی اور نہیں تھا، ہم نے یوسف کو جگہ دی زمین میں۔ یہ جگہ ہم نے دی، یہ سلسلہ سارا سسٹم ہم نے بنایا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس وجہ سے بھی تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ اگلا جو ٹکڑا ہے نا، الفاظ کو مشکل نہیں ہے، قرآن پاک تو ویسے مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے نا قرآن پاک کا، اس کو اپنی دل کی تختیوں کے اوپر لکھ لیں، ایسا لکھیں کہ جیسے پتھر پہ کوئی چیز لکھی جاتی مٹتی نہیں ہے نا، یہ بھی مٹنی نہیں چاہیے۔ اور یہ آیت مبارکہ کا ٹکڑا آپ کو زندگی میں ہر موڑ پر ایک حوصلہ دے گا اور فائدہ دے گا۔ اب یہ دیکھیں نا، سارا سلسلہ چل رہا ہے، یوسف کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا یا کنویں میں پھینک دیا، قافلہ لے گیا اٹھا کے، اور مصر کے اندر جگہ مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، اللہ کا معاملہ چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنی کارستانیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سازشیں چل رہے ہوتے ہیں، اپنی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو سب کی تدبیروں کو، سب کے مکر و فریب کو، سازشوں کو بالکل ہباء منصورہ اور خاک بنا کر ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ مشرکین مکہ نے کیا تدبیر کی تھی، کیا سازش کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا انہوں نے؟ سورۃ انفال میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب مشرکین مکہ نے آپ کے بارے میں یہ سازش کرنے کی کوشش کی کہ یا تو اس کو قتل کر دیں یا اس کو یہاں سے نکال دیں۔ ایک مکر وہ تھا جو وہ یہ کر رہے تھے، اور واللہ خیر الماکرین، اور ایک تدبیر وہ تھی جو آسمانوں پہ چل رہی تھی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی لیا جائے، اگر ایک آدمی قتل کرے گا نماز اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ تو سارا ایک بندے کے کھاتے بڑھ جائے گا۔ سارے قبیلوں میں سے ایک ایک فرد لیتے ہیں، مل کے حملہ کریں گے، کسی کے اوپر مسئلہ نہیں بنے گا۔ لہذا یہ سارے لائن بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے کہ آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا، معاذ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نکلیے،
اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پہ یقین، یہ وہ یقین اور توکل چاہیے کہ مسلمان، موت سر پہ منڈلا رہی ہے، باہر کھڑی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے کام میں بالکل ماہر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ آیات پڑھتے ہوئے باہر نکلیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی، پھونک ماری. اب پھونک یہاں سے ماری جائے تو کہاں تک مٹی جائے گی جی؟ یہ میرے جو آگے لوگ بیٹھے ہیں یہاں تک چلے جائے گی، بڑی حد دوسری صف تک چلے جائے گی، لیکن وہ ایک لمبی لائن ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب، پھونک مارنا آپ کا کام ہے، ان سب کی آنکھوں میں مٹی ڈالنا میرے رب کعبہ کا کام ہے. لہذا آپ علیہ السلام پھونک مارتے ہیں، ان سب کو نظر ہی نہیں آتا کہ کب پیغمبر کائنات ان کے بیچ میں سے گزر کے چلے جاتے ہیں. یہ ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر، اپنے حکم پر غالب ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کو پتہ نہیں ہے. انسان کی جو تدبیر اور سوچ ہے نا وہ ناقص ہے. چور چوری کرتا ہے، کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے. ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے. قتل کرنے والا قتل کرتا ہے، اپنی طرف سے سارے ثبوت مٹا جاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے. یہ اس کے ناقص ہونے کی نشانی ہے. خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان اپنی طرف سے بڑا فنکار بنتا ہے کہ میں تو یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، لیکن ایک ذات اس کے اوپر آسمانوں پر بیٹھی ہوئی. لہذا جب بھی کوئی معاملہ کریں اس اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. مکہ سے نکل کے مدینہ کی طرف جانا کوئی آسان کام نہیں تھا. حالات اس قدر کشیدہ تھے، میں نے یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے کہ نام لینا، اللہ کا نام لینا بھی مشکل تھا. کس طرح چھپ چھپا کے اپنی جانیں بچا کر وہاں سے نکلے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے وہاں سے رخصت ہوئے ہیں سب کے علم ہے. لہذا یہ ٹکڑا ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. کوئی بھی کام کریں اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں کہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. انسان نے اپنی سوچیں سوچی ہوتی ہیں، میں کل یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ایسے معاملے کر لوں گا. اللہ کا فیصلہ ایسا غالب ہوتا ہے کہ سارے معاملے وہیں پہ درے کے درے رہ جاتے ہیں. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا واللہ غالب علی. اس کو آیت کو لکھا کے اپنے گھروں کے باہر لگا دیں، گھر کے اندر صحن میں لگا لیں، تاکہ آپ کو آتے جاتے نظر آتا رہے کہ اللہ کا معاملہ غالب ہے، اللہ کا حکم اٹل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے، ہم نے انہیں نبوت عطا کی، علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حسن یوسف بڑا مشہور ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا. بعض کا تو ہوتا ہے، اکثر تو یہی ہوتا ہے نا کہ مرد حضرات عورتوں کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن یہاں معاملہ الٹ ہوا ہے. عزیز مصر کی بیوی مرد کے فتنے کا شکار ہو گئی کہ حضرت یوسف کے حسن سے بہک گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے حضرت یوسف کو ان کے نفس سے بہکانا چاہا اور دروازے بند کر کے گناہ کی طرف دعوت دینے لگی. اب یہاں پہ وہ سارے اسباب موجود ہیں جو گناہ کرنے کے لیے انسان بسا اوقات اہتمام کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اچانک کوئی اندر نہ آ جائے. یہ سارے ظاہری اسباب موجود ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے، انہ ربی احسن مثوائی، میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا. ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے. یہاں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، سبق. آپ سمندر کی 7 تہوں کے اندر بھی چلے جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ شاید ایک سمندر کا اندھیرا ہے اور آگے اس کی گہرائیوں کا اندھیرا ہے، مجھے کون دیکھنے والا ہے. آپ ذرا جائیے اور قرآن پاک کے اس منظر نامے کو دیکھیے اور پڑھیے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. سمندر کی گہرائی
اوپر سے مچھلی کے پیٹ کی گہرائی، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یونس نے ہمیں وہاں پہ پکارا، ہم نے وہاں بھی اس کی پکار سن لی اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ کیا آپ کی پریشانیاں، کیا آپ کی مصیبتیں، آپ کے دکھ اور تکلیفوں پر حضرت یونس علیہ السلام سے بھی زیادہ اندھیرے ہیں؟ کیا آپ کسی اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تو روشنی میں ہیں، آپ تو آزاد پھر رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ اندھیروں میں یونس نے پکارا کہ مولا کریم تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصورواروں میں سے ہوں، کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دعا دیکھیے، یہ آپ کو یاد ہی ہوگی نا، اس کو آیت کریمہ عام طور پر کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ پڑھتے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یونس نے جب یہ کلمات پڑھے تھے، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کو غموں سے نجات دے دی۔ آپ کے دکھ بھی ہوں گے، آپ کی پریشانیاں بھی ہوں گی، آپ یہ کلمات بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ ویسے نہیں پڑھتے ہوں گے جیسے یونس نے پڑھے تھے۔ درد دل کے ساتھ اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے اوپر رکھتے ہوئے کلمات پڑھیں، اور اللہ نے اگر یونس علیہ السلام کی مصیبتیں اور دکھ اور تکلیف دور کر دیا تھا تو ہمیں بھی تو اسی رب نے پیدا کیا نا، ہمارا رب بھی تو وہی ہے نا۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کردار کو نمایاں کیا اور جو ہمارے لیے سبق اور درس ہے کہ ایک چیز کا لحاظ اور خیال انسان کو ہر وقت رہنا چاہیے، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے جہاں مرضی چلے جاؤ۔ یہ خوف اور یہ کیفیت ہر وقت انسان کے دل کے اندر زندہ رہنی چاہیے، اور جس دن یہ کیفیت مردہ ہو جاتی ہے پھر وہ معاشرہ بظاہر تو انسانوں کا معاشرہ لگتا ہے لیکن جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ لین دین کے معاملات کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی رشتہ داریوں کے معاملے کرنا چاہتے ہیں، ایک معیار بنا لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کچھ غلط کیا تو کر مرنے کے بعد اس کو جواب دینا ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے اس چیز سے انکار کیا، ظاہری سی بات ہے اب وہاں پہ کھڑے تھوڑی رہنا تھا، اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے بھاگے ہیں، وہ عورت بھی بھاگی، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں بھاگے۔ اب اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیص پکڑنے کی کوشش کی، اور ظاہری سی بات ہے آپ بھی دیکھیں کہ جب آپ کا کسی نے کپڑا پکڑا ہو اور اپنا آپ چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ کپڑا پھٹ جائے گا۔ اب کپڑا پھٹ گیا، قمیص پھٹ گئی پیچھے سے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو وہ عورت کا شوہر وہاں پہ موجود تھا۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے نام لیا جی وہ زلیخا تھی، حالانکہ قرآن نے کہیں بھی یہ نام ذکر نہیں کیا، ویسے مفسرین نے بعد میں نام لے لیا ہے، اس کا مقصود ہی نہیں ہے کہ نام زلیخا ہو یا کوئی بھی ہو، عزیز مصر کی بیوی، بس قرآن نے یہ کہا، میں اس لیے وہ نام نہیں لے رہا کیونکہ کوئی کنفرم نہیں ہے نا، اللہ نے اگر یہ نام کی کوئی ضرورت ہوتی تو ذکر کر دیتے۔ اب وہی ہوا جو عام طور پر بچے حرکتیں کرتے ہیں، بچے جب لڑتے ہیں، ایک بچہ دوسرے پر غالب آ جائے تو جو مغلوب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھر میں جا کے کہتا ہے آنٹی آپ کے بچے نے مجھے مارا ہے۔ ایسا ہی ہوتا نا، وہ اپنی غلطی نہیں بتاتا، اپنا جرم نہیں بتاتا، وہ اگلے کا ذکر کرتا ہے اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، حالانکہ لڑے دونوں ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ یہ نہیں تھا، یہاں پہ گناہ کی طرف دعوت دینے والی بھی یہ عورت تھی، اور جب دروازے پہ آگے دیکھا کہ یہ تو پھنس گئے تو گناہ سارا کس پہ سر پہ ڈال دیا تھا؟ یوسف کے سر پہ۔ کہنے لگے اس نے یہ ساری کوشش کی ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کیا کہہ چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اچھا یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، ہزاروں سال گزر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے، یہ معاملہ ہو چکا، بند کمرے میں معاملہ ہوا، وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس چیز کو ذکر کس نے کیا ہے؟ کیوں جی؟ یہ واقعہ ذکر کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔
یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ اپنی طرف سے جتنے مرضی ہوشیار بن لیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آپ عدم ذکر نہیں ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ موجود نہیں ہیں. کل شیء فی کتاب مبین، ہر چیز اس کے ہاں لکھی ہوئی، اس کو پتہ ہے. وہاں پہ ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. اب یہ بھی نہیں ہوا کہ یک طرفہ فیصلہ ہو جائے. عزیز مصر نے کہا ہو کوئی تحقیق ہی نہیں کی کہ میری بیوی ہے تو وہ سچ بول رہی ہے. انصاف کا پیمانہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. ظلم اور زیادتی اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. جس معاشرے میں ظلم اپنی جڑیں پکڑ لے وہ نظام برباد ہو جاتا ہے. وہ معاشرہ وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. لہذا حضرت یوسف نے اپنی صفائی میں بھی پیش کیا کہ اس عورت نے یہ حرکت کی. ایک گواہی دینے والے نے کہا کہ یہ معاملہ بڑا ہی آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. گواہی یہ ہے، یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا جا سکتا ہے اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے، یوسف جھوٹے. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں، یہ عورت جھوٹی. شارٹ کہہ لیں، مختصر وقت میں فیصلہ. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا قمیص پیچھے پھٹی ہوئی ہے تو مجرمہ کون بنی؟ عورت. عزیز مصر نے کہا انہ من کیدکن، یہ تیرا ہی سارا کیا درا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اعتراف کر لیا. اس نے یہ نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسی گواہی ہوئی، یہ کیسا فیصلہ ہوا. جی نہیں نہیں نہیں، میری بیوی سچی. ان کیدکن عظیم، فرمایا تم عورتوں کا مکر جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اب معاملہ کیونکہ بڑے گھر کا تھا، شہر کا حکمران ہے، تو اگر بات پھیلتی ہے تو بڑی بدنامی ہوتی. تو یوسف علیہ السلام سے کہا گیا یوسف عارض عن ھذا، چل یوسف اس معاملے کو چھوڑ دے یار، اس کو زیادہ پھیلائیں گے تو بدنامی ہوگی. اور اس عورت سے کہا کہ تو اسے جو غلطی ہے چل معافی مانگ لے. انک کنت من الخاطئین، تیری غلطی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. بڑے ہمارے کہتے ہیں نا دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں. بات پھیل گئی. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ میڈیا کا دور نہیں ہے، کوئی ویڈیو نہیں بنی، کوئی آڈیو نہیں لیک ہوئی، لیکن بات پھیل گئی، نکل گئی. اور عورتوں کو تو اللہ کوئی بات دے، وہ تو انتظار میں ہوتی ہیں کسی نہ کسی کی کوئی بات مل جائے. شہر کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ حرکت کی. اب عورتیں باتیں کر رہی. وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ. وہ تمہیں پتہ چلا ہے فلانیہ، تجھے پتہ چلا ہے کیا ہوا؟ عزیز مصر کی بیوی، اس کے گھر میں جو نوجوان غلام انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس نے اس کے ساتھ بری حرکت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ نوجوان کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے. ہم تو دیکھ رہی ہیں یہ جو عورت ہے نا یہ سری گمراہی میں. اب بات اگر وہیں تک رہتی تو ختم ہو جاتی، لیکن یہ چلتے چلتے بات اس تک پھر پہنچ گئی کہ بات تو لیک ہو گئی. اب اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور اپنا آپ دکھانے کے لیے اور اپنا آپ بتانے کے لیے، انسان کو ہوتا ہے نا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اپنے اوپر. اگر اس کے پاس تھوڑی سی دولت ہو یا کوئی اور چیز، تعلقات ہوں، ان تعلقات اور دولت اور مال کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کرتا ہے. وہ آپ نے آج کل وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، دو جانور ہیں، یہ کتے ہیں، ہاں جی، وہ گیٹ بند ہے، دوسری طرف سے چھوٹا کتا وہ بھونک رہا ہے، ہاں جی، بڑے کو دیکھ کے نا بھونک رہا ہے وہ. تو وہ مالک اس کا کیا کرتا ہے، گیٹ کھول دیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب بھونک کے دکھا، اب بول کے دکھا. وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ایک ویڈیو ایسی ہے کہ ایک آدمی نے وہ اپنا پالتو جانور ان کے گھروں کے کتے وہ بھونک رہا ہے، وہ جیسے ہی اپنی گود سے اتار اس کو نیچے رکھتا ہے وہ دوبارہ اس کی گود میں آ کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. پاور، طاقت انسان کے پاس ہو وہ بڑا اچھلتا کودتا ہے، لیکن وہ پاور جب اس سے کھینچ لی جائے بالکل ٹھنڈا ہو جائے. اب اس نے عورت نے کیا کیا، اس نے ان عورتوں کو جو سرکردہ عورتیں تھیں ان کے گھر میں ایک دعوت کر لی اور دعوت کر کے تکیہ نشستیں لگا دیں اور ہر ایک کو چھری پکڑا دی کہ یہ فروٹ وغیرہ آپ نے کاٹنا ہے، دعوت. جب وہ آ گئیں حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہنے لگی ان کے سامنے آؤ. اب حضرت یوسف علیہ السلام، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن بہت زیادہ دیا تھا،
یہ پھل کاٹ رہی ہیں اور کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. وہ چھری یہ ایسے ہی ہے جیسے بس اوقات انسان کسی سوچ میں نہیں پڑا ہوتا اور کام کرتا کرتا وہ یہ کیا ہوا, یہ صورتحال بن گئی. اور کہنے لگی حاشا للہ, اللہ کی پناہ, یہ تو کوئی انسان لگتا ہی نہیں, یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے. اب وہ عورت کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی, ہاں بتاؤ ذرا, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی؟ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی ہے, اس نے اپنا بچا لیا, لیکن یہ بات بھی مد نظر رہے کہ اگر اس نے وہ نہ کیا جو ہم اس کو کہیں گے پھر کیا ہوگا؟ یا تو اس کو قید کر لیا جائے گا یا پھر اس کی عزت نہیں رہے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ ایک اللہ سے دعا کی, اور وہ آخری سبق کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بعض اوقات انسان کو اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے وہ سزا بھی گلے لگانی پڑ جاتی ہے جو اس کے نصیب کی نہیں ہوتی. حضرت یوسف نے اللہ سے دعا کی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, یا اللہ جس چیز کی طرف یہ خواتین مجھے بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل پسند ہے, مجھے جیل میں جانا پسند ہے. اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے نہ پھیرا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں لا علموں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن, اللہ تعالیٰ نے یوسف کی دعا کو سن لیا, ان کا مکر ان سے پھیر دیا, اور پھر ایک مدت تک حضرت یوسف کو بے گناہی کی حالت میں جیل میں گزارنا پڑا. تو جب کبھی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے جہاں پہ عزت کے اوپر کمپرومائز کرنے کی بات ہو, بے گناہی کا گناہ جو سزا ہے وہ انسان گلے لے لے. پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں عزت لکھی نہ ہزاری, عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی, اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالی ان اسباق کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا جو ہدف ہے اس کو متعین کرنے کی, بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.